Happy kids, let's play all day in our garden. Hip hip hooray! السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ ویکیشن انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک پیاری سی فیملی کی کہانی۔ مائرہ اور امی ہانی اور ان کا بھائی ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ آج بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور بہت مزے سے پڑھ رہے تھے۔ کیونکہ ان کو پتا تھا ویکیشنز ہونے والی ہیں۔ پہلے انگلش کا پیریڈ تھا، اس کے بعد سائنس کا پیریڈ تھا اور لاسٹ پہ میتھ کا پیریڈ تھا۔ جیسے ہی ان کا آخری پیریڈ تھا، ان کی کلاس میں میم آئیں اور بچوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کو ویکیشنز ہو چکی ہیں، اپنے ویکیشن کو خوب انجوائے کیجیے گا۔ سب بچوں نے خوشی خوشی اپنے بیگ بند کیے اور اسکول بس کی طرف دوڑ دیے۔ پیرنٹس نے گھر میں بچوں کا ویلکم کیا اور اس کے بعد انہوں نے لنچ کیا۔ لنچ کے دوران وہ باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے چھٹیاں یہاں گزارنی ہیں، یہاں گزارنی ہیں۔ دوپہر کے بعد بہت سردی ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے جو پتے تھے وہ پیلے پڑ چکے تھے، اس لیے کہ سنو فال ہونے والی تھی۔ پیرنٹس بھی خوش تھے اور بچے بھی خوش تھے کہ اب وہ خوب چھٹیوں کو انجوائے کریں گے، لیکن پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے تاکہ سردی سے بچے رہیں۔ بچوں نے خوب انجوائے کیا، خوب کھیلا۔ وہ چھٹیوں کی خوشی میں سارا دن کھیلتے رہے، انہیں پڑھنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ بچوں کو خوش دیکھ کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ اب پیرنٹس نے کہا کہ کھیل بس کر دیں، آئیں ہم آپ کو سلاتے ہیں۔ بچے بھی سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا کھیل بند کر دیا اور ماما پاپا کے ساتھ روم میں آ گئے۔ بابا جان نے ان کو سٹوری سنائی اور ان کی ماما نے ان کو بلینکٹ سے کور کیا تاکہ وہ سردی سے بچے رہیں۔ بچوں کو سٹوری کافی اچھی لگ رہی تھی، سٹوری بہت لمبی ہو گئی تھی اور رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ ماما پاپا نے ان سے کہا کہ اب سونے کی دعا پڑھ لیں۔ بچوں نے سونے کی دعا پڑھی اور سو گئے۔ وہ ساری رات سکون سے سوئے رہے کیونکہ انہوں نے سونے کی دعا پڑھی ہوئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو سارے چرند پرند اٹھ گئے اور مرغے اذانیں دینا شروع ہو گئے۔ پرندے اپنی پیاری آواز میں گیت گانے لگے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ ادھر سورج کی کرنیں بھی تیز ہوتی گئیں، لیکن بچے ابھی بھی سو رہے تھے۔ کیونکہ ان کو پتا تھا سردیوں کی چھٹیاں ہیں اور وہ سردیوں کی چھٹیوں میں لیٹ ہی اٹھتے تھے۔ پھر ماما پاپا نے زبردستی ان کو اٹھا دیا کہ چلیں اٹھیں، شاباش، منہ ہاتھ دھویں اور ناشتہ کریں۔ بچے کھانے کی ٹیبل پہ آئے اور وہ خوشی خوشی ناشتہ کرنا شروع ہو گئے۔ یہ ان کی سب سے بڑی بیٹی ہے امی ہانی اور یہ بہت اچھی بچی ہے، اپنے والدین کی بہت فرما بردار ہے، اور یہ ان کا بھائی محمد ابو بکر۔ ان کے ماما پاپا نے ان کو سکھایا تھا کہ صبح جب بستر سے اٹھنا ہے تو منہ ہاتھ دھونا ہے اور اس کے بعد ناشتے کی ٹیبل پہ آنا ہے۔ یہ تینوں بہت اچھے بچے تھے اور یہ اس کی بہن مائرہ تھی، اس کو بہت زیادہ دعائیں یاد تھیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک ہیپی فیملی تھی۔ انہوں نے صبح صبح جب اپنا دن کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا۔ ان کی ماما نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت مزے کا ناشتہ بنایا ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم فارم ہاؤس کی سیر کو جائیں گے۔ فارم ہاؤس میں جاتے ہی بچوں نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا اور جانوروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ امی ہانی کو ڈکس بہت پسند تھیں اور محمد ابو بکر کو شیپس بہت پسند تھیں، اور مائرہ کو تو سارے جانور ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ بہت دیر تک جانوروں کے ساتھ کھیلتے رہے اور انجوائے کرتے رہے۔ انہیں جانوروں کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ بہت خوش تھے۔ جانوروں کے ساتھ کھیلنے کے بعد انہوں نے پلان بنایا کہ کیوں نہ اب کرکٹ کھیلی جائے۔ محمد ابو بکر کو کرکٹ بہت پسند تھی۔ وہ اسکول میں بزی رہتے ہیں، اس لیے آج بہت دیر بعد کرکٹ کھیل رہے تھے اور وہ سب میچ کھیل کے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ محمد ابو بکر نے بہت زیادہ چھکے چوکے مارے، لیکن امی ہانی کو تو شٹل کاک کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ امی ہانی کا شٹل کاک کھیلنے کا دل چاہ رہا تھا اور مائرہ کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ اب انہوں نے پلان بنایا کہ ہم شٹل کاک کھیلتے ہیں، اور یوں کھیلتے کھیلتے ان کو کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ سارا دن کھیل کے دوران میں وہ اپنے کھانے اور پینے کو بالکل بھولے ہوئے تھے۔ انہوں نے آج فارم ہاؤس پہ بہت زیادہ انجوائے کیا۔ شٹل کاک کھیلتے کھیلتے شام ہو گئی اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اب ان کے ماما پاپا آئے اور ان سے کہا بس بھئی کھیل بہت ہو گیا، چلیں شاباش گاڑی میں بیٹھیں، اب ہم گھر جانے لگے ہیں۔ ان کا گھر جانے کا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن اب ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے گھر جانا تو ضروری تھا۔ اور راستے میں بچوں نے ایک دوسرے کو پوئم سنائی اور خوب انجوائے کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ ان کی ماما نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور ان کے لیے بہت زبردست سا کھانا تیار کیا۔ کھانا کھانے کے بعد ماما پاپا نے ان کو یاد کروایا کہ بچوں آپ نے پڑھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ چھٹیوں میں بالکل ہی پڑھائی کو بھول جائیں۔ لیکن انہوں نے بات کو سنا انسنا کر دیا اور پھر دوبارہ اپنے کھیل میں لگ گئے۔ اب وہ انڈور اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے تھے۔
وہ باقی سارا دن کھیلتے رہے۔ کھیل ہی کھیل میں رات ہو گئی اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا۔ پیارے بچوں، چھٹیاں ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی پڑھائی کی طرف توجہ نہ دیں اور سارا دن کھیل کود میں گزار دیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کی ماما نے بہت اچھا اور مزیدار کھانا بنایا تھا۔ بچے سارا دن کے تھکے ہوئے تھے اور کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ سو گئے۔ اسی طرح سے ان کے صبح اور شام گزرتے گئے اور ان کی سردیوں کی چھٹیاں گزرتی گئیں، دن گزرتے گئے۔ یوں ہی کھیل کود میں صبح ہوتی، شام ہوتی، کھانا کھاتے سو جاتے اور ٹائم گزرتا گیا۔ اب سردیوں کی چھٹیاں بہت کم رہ گئی تھیں اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا۔ اور پیارے بچوں، صرف انہی بچوں کا نہیں، ہر بچے کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اسکول کی چھٹیوں میں کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ صبح اٹھتے اور کھا پی کے اپنا دن ہیٹر کے پاس گزارتے، فارغ بیٹھتے، کھیلتے۔ ان کو اسی چیز میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ لیکن پیارے بچوں، وہ دن بھر یا تو فون دیکھتے یا ٹی وی دیکھتے یا گیمز کھیلتے اور پھر دوبارہ گیمز کھیلتے اور ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے۔ وہ سردیوں کی چھٹیوں کو اس طرح سے انجوائے کر رہے تھے کہ جیسے دوبارہ کبھی اسکول جانا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ان کے بابا نے ان سے کہا کہ چلیں شاباش، آپ لوگ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی طرف بھی توجہ دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا کتنا سلیبس رہ گیا ہے۔ جب انہوں نے کتابیں کھولیں تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا ان کے ذہن سے سب کچھ اڑ گیا ہے۔ تو اس دن پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے کھیلا کریں گے اور پھر پڑھا کریں گے، پھر 1 گھنٹہ پڑھائی ہوگی اور 2 گھنٹے ہم کھیلا کریں گے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کی لرننگ بہت اچھی ہو جائے گی اور جب آپ اسکول جائیں گے تو بالکل بھی آپ کا ذہن خالی نہیں ہوگا۔ وہ چونکہ بہت اچھے بچے تھے، انہوں نے اپنی کتابیں کھولیں اور وہ 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے پڑھتے اور اپنا سبق یاد کرتے۔ انہوں نے اپنا سارا سردیوں کا ہوم ورک ختم کیا اور اس طرح ان کے دل کو سکون پہنچا کہ انہوں نے کافی حد تک اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ سنو کو انجوائے کرنے کے لیے باہر گئے۔ انہوں نے سنو مین بنایا، سب نے مل کے سنو کے ساتھ کھیلا اور انہوں نے سنو بالز بنائے اور سنو کے ساتھ کھیلا۔ انہوں نے کافی محنت کی اور بہت اچھا سا ایک سنو مین بنایا۔ سب کو سنو میں کھیلنا اور سنو کو انجوائے کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ محمد ابوبکر نے اسکیٹنگ کی، انہوں نے بہت سا وقت سنو میں ہی گزارا۔ ان کی اسکول کی چھٹیاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ انہوں نے سنو کو انجوائے کیا اور اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئے اور اب وہ خوش تھے کہ جیسے ہی ان کا اسکول کھلنے والا ہے، ان کا سارا ہوم ورک بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب بچوں کے اسکول کھل چکے تھے، وہ سب خوشی خوشی اسکول گئے اور انہیں پتہ تھا کہ جو ٹیچر ان سے پوچھیں گی ان کو وہ آتا ہے کیونکہ وہ سب یاد کر کے آئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ چھٹیاں صرف کھیل کود کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ہم نے ان میں پڑھنا بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ ریوائز کرنا ہوتا ہے۔